مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ہوٹھیں مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ہوٹھیں مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ روزوں کے مسائل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں روزوں کے متعلق گفتگو ہوتی ہے اور آپ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بہت سارے ایسے مسائل روزوں کے بارے میں سیکھنے کا آپ کو موقع ملا ہوگا۔ انشاءاللہ الکریم آج کے سلسلے میں بھی روزوں کے متعلق ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ جی پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے سلسلے کے مہمان بنے ہیں حضرت مولانا حامد رضا مدنی صاحب۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ ماشاءاللہ۔ جی حضور، آج کے ہمارے سلسلے میں روزوں کے متعلق آپ سے مزید گفتگو کرنی ہے۔ جی حضور، سلسلے کی شروعات میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ روزہ یہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی سستی یا کوتاہی کی وجہ سے رمضان المبارک کے فرض روزے اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر فرض روزہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے چھوڑ دے تو وہ سخت گنہگار ہے، عذاب نار کا حقدار ہے، اور اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ قضا کرنا بھی لازم ہوگی۔ توبہ اور قضا کر لینے سے وہ اس وبال سے تو بری الذمہ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں جو فضیلت رمضان المبارک کے اندر ادا روزہ رکھنے کی ہے اس کے برابر اسے فضیلت قضا سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ روزہ اس کا ادا ہو جائے گا، وہ وبال سے بچ جائے گا، اور روزہ چھوڑنے کا سراسر نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہو تو دن بھر روزہ داروں کی طرح رہنا یہ الگ سے واجب ہے۔ روزہ نہیں رکھا اس نے، لیکن اس پر پھر بھی شرعاً واجب ہے کہ جس طرح روزہ دار بغیر کھائے پیے رہتے ہیں اس طرح روزہ داروں کی طرح یہ رہے۔ وہ دن بھر کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے، اگر وہ دن بھر کھائے گا پیے گا تو یہ الگ سے گنہگار ہوگا۔ اس لیے روزہ چھوڑنے کا وبال ہی وبال ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کریں، اسی میں عافیت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت بغیر مرض افطار کیا، یعنی نہ رکھا، کوئی رخصت بھی نہیں تھی، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی اور بیماری بھی نہیں تھی، تو فرمایا زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو فضیلت رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کی تھی اب وہ کسی طرح پا نہیں سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اچانک میرے پاس دو شخص آئے، انہوں نے مجھے میرے بازو سے پکڑا اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے آئے اور بولے اوپر تشریف لے چلیں۔
میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ بولے کہ ہم اسے آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ لہذا میں اوپر چڑھنے لگا، یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے برابر ہوا تو بہت ہولناک آوازیں آنے لگیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمیوں کے چیخنے کی آوازیں۔ پھر وہ مجھے لے کر ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنی کونچوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ان کے جبڑوں کو چیرا ہوا تھا، ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے۔ اب یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے کی یہ سزا ہے تو سوچیں کہ بالکل روزہ ہی نہ رکھنا، اس کا کتنا عذاب ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں اس حدیث پاک کے ذریعے یہ فکر دے رہے ہیں کہ ہمیں روزہ قضا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو بغیر مجبوری کے ہم ماہ رمضان کا روزہ قضا نہ کریں۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ روزہ نہ رکھنے کا بھی وبال ہے، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اگر کسی نے روزہ کھول دیا تو اس کے بھی کیا نقصانات ہیں ہم نے سنے۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمیں بھرپور نیت کرنی ہے کہ ہمارا کوئی بھی روزہ قضا نہ ہو۔ اگر ہمیں کوئی مرض، بیماری یا تکلیف نہیں ہے اور ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے تو ہمیں ضرور روزہ رکھنا ہے اور اس کی پابندی کرنی ہے۔ آئیے ہمارے نیکسٹ کویسچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جی حضور، یہ سوال آیا ہوا ہے کہ روزے کی حالت ہے اور اس میں اگر کھارے پانی سے کلی وغیرہ کی اور اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ حلق میں، منہ میں محسوس ہوا تو اس کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی فرماتی؟ اگر کلی کی، کھارے پانی کی کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صحیح، صرف منہ کے اندر کچھ تری رہ گئی ہے اور تھوک کے ساتھ اسی کھارے پانی کا ذائقہ جو وہ حلق کے اندر محسوس ہوا، تو اس طرح روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہار شریعت میں ہے کہ اگر کسی نے کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف تھوڑی بہت تری منہ کے اندر باقی رہ گئی اور تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، اسی طرح اگر کہیں پر دوا کوٹی گئی، دوا بنائی گئی اور وہ پاؤڈر اڑا اور تھوک کے ساتھ اس کا کچھ جز حلق کے اندر نہیں پہنچا، بس مزہ اس کا محسوس ہوا منہ کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ بھی ایک ہمارے علم میں اضافے والی بات ہے کہ روزہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ FGN چینل کا یہ روزے کے مسائل سلسلہ دیکھتے رہیں گے تو امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نیکسٹ کویسچن میں پوچھا گیا ہے کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، اگر اس کو کوئی کھانا بنا کر دے رہا ہے تو اس کھانا بنا کر دینے والے پر کیا وبال ہوگا؟ اگر وہ شخص واقعی کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا تب تو اس کو کھانا بنا کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اگر وہ بغیر کسی مجبوری کے روزہ چھوڑ رہا ہے تو ایسا آدمی گنہگار ضرور ہے۔ یہ تو گنہگار ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسے آدمی کو کوئی کھانا بنا کر دیتا ہے تو کھانا پیش کرنے والا بھی اس کو گنہگار ہے، کیونکہ کھانا بنا کر دینے کے اندر اس کے گناہ کے اندر تعاون ہے، مدد کرنا ہے، اور قرآن کریم نے گناہ پر تعاون کرنے سے منع کیا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن گناہ کے کام کے اندر کسی کی مدد نہ کرو۔ لیکن اگر کسی عورت کا شوہر بغیر کسی مجبوری کے روزہ چھوڑتا ہے
اور عورت سے کہتا ہے کہ تم کھانا بنا کے دو، اور اگر عورت کھانا بنا کر نہیں دیتی ہے تو عورت کو یہ غالب گمان ہے کہ بنا کر نہیں دوں گی تو یہ ظلم کرے گا۔ اس صورت کے اندر شریعت مطہرہ اس عورت کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا دے۔ اب اگر یہ کھانا بنائے گی تو یہ گنہگار نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، شوہر ظلم نہیں کرتا، تو عورت پر یہی حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بھی کھانا بنا کر نہ دے جبکہ وہ بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے۔ صحیح۔ اس میں حضور آپ ان لوگوں کو بھی درس دیں گے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت میں ہوٹل وغیرہ اوپن رکھتے ہیں اور اس طرح کھانے وغیرہ کی اشیاء جو ہے وہ بیچتے ہیں، کھانے کی ہوٹلوں کی محفلیں لگی رہتی ہے، تو ان لوگوں کو بھی کچھ آپ مدنی پھول پیش کریں گے؟ یقیناً اگر ہم جانتے ہیں کہ ہماری ہوٹل کے اندر وہی افراد آتے ہیں جن پر شریعت مطہرہ نے روزہ فرض کیا ہے، جو روزے کے مکلف ہیں، اور ایسے افراد ہی آ کر ہماری ہوٹل پر کھانا کھاتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ بھی گناہ پر تعاون ہے، گناہ پر مدد دینا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ہو سکے تو رمضان کے دنوں کے اندر اپنی ہوٹل کو کلوز رکھا جائے، رات کے وقت کھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا ہے، رزق میں برکت دینے والا بھی وہی ہے، تو ماہ رمضان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور اس طرح کھلم کھلا ہمیں روزہ داروں کے سامنے ماہ رمضان کے اندر نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کسی کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ ترک کر سکتا ہے، پھر بھی اسے یہ چاہیے کہ وہ روزہ داروں کے سامنے نہ کھائے۔ صحیح۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، آئیے ہمارے دوسرے سوالات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی حضور، سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناف میں تیل ڈالنا، یہ اس طرح عموماً بیماری کی وجہ سے بھی شاید ڈالتے ہیں یا کسی سبب کی وجہ سے وہ ناف میں تیل وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے روزے میں کوئی ایفیکٹ ہو گیا یا نہیں؟ روزے کی حالت میں ناف کے اندر تیل ڈال سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ناف کے اندر کوئی منفذ جسے کہا جاتا ہے کہ ناک اور منہ کی طرح کوئی بڑا سوراخ نہیں ہے ناف کے اندر کہ جس کے ذریعے تیل جو ہے وہ پیٹ میں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، مسامات ہیں، مسامات یعنی جسم کے اندر جو باریک باریک سوئی کی نوک کے برابر جو سوراخ ہے جس سے پسینہ نکلتا ہے جسم سے، ان کو مسامات کہا جاتا ہے۔ باریک باریک سے سوراخ، باریک باریک چھید، تو یہ چھید جسم کے اندر ہیں، اور ان مسامات کے ذریعے اگر یہ تیل اندر جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جی حضور، ہمارا دوسرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نمک وغیرہ چکھنا، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کھانے کا منع کیا گیا ہے، پینے کا منع کیا ہے، لیکن ہم تو کھا کہاں رہے، چکھ رہے ہیں، تو یہ نمک وغیرہ چکھنے کی شریعت میں اجازت ہے؟ اب ہمارے یہاں تو جب چکھنا بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی کھانا بن گیا آپ چکھ لیجئے، تو چکھنے سے بھی ہمارا یہ سمجھا جاتا ہے کہ 2-4 لقمے لے لیں، اس کو چکھنا کہتے ہیں ہمارے یہاں پر۔ اگر یہ والا چکھنا ہے تب تو ظاہر بات ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چکھنے سے مراد یہ کہ زبان پر رکھ کر صرف اس کا ٹیسٹ آپ چیک کر لیں اور اسے تھوک دیں، اور اس میں سے کچھ بھی حلق کے اندر جانے نہ پائے۔ اگر اتنا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ورنہ اگر کسی نے ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے، ذائقہ چیک کرنے کے لیے تھوڑا سا کھا لیا تو یہ روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، جبکہ اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہے۔ اور چکھنے کے لیے عذر سے مراد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر عورت کا شوہر اگر بد مزاج ہے، نمک کم زیادہ ہوگا تو ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، اس وجہ سے عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ زبان پر رکھ کر ٹیسٹ کر لے، چکھ لے اور فوراً اس کو پھینک دے۔ ورنہ اگر کسی نے چکھنے کے نام پر کوئی بھی کھانے پینے کی چیز حلق سے نیچے اتار لی، اگرچہ معمولی سا حصہ ہی اس کا حلق سے نیچے اتر گیا، اور اس وقت اسے اپنا روزہ دار ہونا بھی یاد ہے،
تو اس صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، بڑی زبردست معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ چکھنے کس سے مراد بھی ہم نے سمجھا کہ چکھنا کسے کہتے ہیں، اور اس چکھنے میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں اس کے متعلق بھی ہم نے سنا۔ بار بار اس سلسلے کو آپ دیکھتے رہیں گے تو مسائل میں اور پختگی آئے گی۔ آئیے ہمارے ایک اور سوال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی حضور، سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غسل اور وضو کی بھی حاجت ہو جاتی ہے، اور اس میں کلی وغیرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا بھی شامل ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں، روزے کی حالت میں وضو یا غسل میں کلی کرنا یا ناک میں پانی وغیرہ چڑھانا، کیا اس کے سبب سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے اور غسل کرنا ہو تو ظاہر بات ہے کہ غسل کے اندر ناک میں پانی چڑھانا بھی فرض ہے اور غسل کے اندر کلی کرنا بھی فرض ہے۔ اب کلی کرنا یعنی منہ کا اندر کا جو حصہ ہے وہ اچھی طرح دھونا، اور ناک میں پانی چڑھانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک کے دونوں نتنوں کے اندر جو نرم حصہ ہے، نرم حصے کو دھونا۔ نرم حصہ ناک کی سخت ہڈی شروع ہونے سے پہلے تک ہے، یہ اوپر سخت ہڈی ہے، اس سے پہلے یہ نرم حصہ ہے، تو یہاں تک پانی پہنچانا یہ غسل کا اہم فرض ہے۔ کلی کرنا بھی اس طرح کلی کرنا کہ منہ کے اندر ہر حصے پر پانی پہنچ جائے، اور ناک کے اندر پانی چڑھانا کہ یہ نرم حصہ ہے یہاں تک دھل جائے، یہ غسل کے اندر فرض ہے۔ اور وضو کے اندر یہی دونوں باتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ لیکن روزہ نہ ہو تو وضو کے اندر بھی اور غسل کے اندر بھی یہ دونوں کام کرنے کے اندر مبالغہ کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ مبالغہ کا مطلب کیا ہے؟ کلی کے اندر مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ کلی کرتے ہوئے غرغرہ بھی کیا جائے۔ غرغرہ کا مطلب یعنی حلق کی جڑ تک پانی پہنچائیں اور اسے خوب وہاں پر ہلائیں، اس کو غرغرہ کہتے ہیں۔ اور ناک میں پانی چڑھانے کے اندر مبالغہ یہ ہے کہ پانی کو سانس کے ذریعے کھینچیں اور ناک کے نرم حصے سے بھی آگے ناک کی جڑ تک پانی پہنچا دیں۔ یہ اس وقت سنت ہے، مستحب ہے جبکہ روزہ نہ ہو۔ روزہ نہ ہو تو کلی کے اندر بھی مبالغہ ہونا چاہیے، غرغرہ تک ہونا چاہیے، اور روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بھی ناک کی جڑ تک پانی پہنچایا جائے۔ لیکن روزہ دار کے لیے یہ مبالغہ کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر یہ مبالغہ کرنا روزہ دار کے لیے نہیں فرمایا گیا۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی اس میں ذرا سے بے احتیاطی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ روزہ ہی ٹوٹ جائے۔ آدمی غرغرہ کر رہا ہے اور پانی اس کا حلق سے نیچے اتر گیا، یا کوئی ناک میں پانی چڑھا رہا ہے، تیز سانس کے ذریعے وہ پانی کو ناک کی طرف کھینچ رہا ہے تو پانی دماغ تک پہنچ گیا۔ تو روزے کے اندر چونکہ روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، اس لیے یہاں پر مبالغہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ البتہ جو شرعی طریقہ ہے کلی کرنے کا، جو شرعی طریقہ ہے ناک میں پانی چڑھانے کا، ان دونوں طریقوں کے مطابق اپنے غسل کو اور اپنے وضو کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ناک کے دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے، یعنی سخت ہڈی کے شروع ہونے تک یہ دھلنا، اور اسی طرح کلی کے اندر منہ کے ہر حصے کے اندر پانی پہنچ جانا، فرماتے ہیں کہ یہ غسل کے اندر فرض ہے، وضو کے اندر یہ دونوں باتیں سنت ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کا ورڈ دیکھیں کہ عربی کے اندر ناک میں پانی چڑھانے کو استنشاق کہا جاتا ہے، اور استنشاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سانس کے ذریعے کوئی چیز ناک کے اندر چڑھانا، یہ مطلب ہوتا ہے استنشاق کا۔ یہ نہیں کہ ناک کے کنارے پر آپ پانی لگا دیں، اس طرح پانی لگا کر آپ نکل جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وضو میں تو خیر اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، یہاں اوپر پانی نہیں چڑھایا اور صرف ناک تک پانی لگا لیا،
تو وضو کے اندر تو سنت چھوڑنے کا ہی گناہ ہوگا، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، چونکہ وضو کے اندر ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو کوئی ایک آدھ بار ترک کرے تو اگرچہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن بار بار چھوڑنے سے بلا شبہ گنہگار ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر غسل میں ایسا ہوا ہے تو غسل تو ہرگز اترے گا ہی نہیں جب تک سارا منہ حلق کی حد تک وہاں پر اس کو دھلا نہ جائے۔ اسی طرح سارا نرم بانسا، سارا جو نرم حصہ ہے ناک کا، وہ سخت ہڈی کے کنارے تک پورا دھل نہ لیا جائے، وہاں تک غسل تو ادا ہی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ناک کے اندر کوئی کثافت جمی ہوئی ہے، کوئی حصہ اس کا جمع ہوا ہے، پانی جم گیا ہے، تو لازم ہے کہ پہلے اسے صاف کرے، ورنہ اس کے نیچے پانی اگر نہیں گزرا تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو احتیاط ہم نے بیان کی ہے، اس سے روزہ دار کو مفر نہیں، یعنی روزہ دار کو بھی یہ احتیاط کرنی ہے کہ کم از کم اس کو ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا ہے، اور کلی کرتے ہوئے حلق تک اس کو پانی پہنچانا ہے، ہاں حلق سے نیچے وہ پانی نہ لے۔ ماشاءاللہ، FGN چینل کے ناظرین، بڑی معلومات ہمیں ملی کہ ناک میں کہاں تک ہمیں پانی چڑھانا ہے، غسل میں، وضو میں کیا اس کے احکام ہے۔ مزید اس کے حوالے سے حضور یہ رمضان میں یہ بات اور یہ گفتگو بھی سننے ملتی ہے کہ اگر فرض غسل ہے تو اس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد کرنا ہے، غروب آفتاب سے پہلے نہ فرض غسل میں آپ کو ناک میں پانی چڑھانا ہے نہ کلی کرنا ہے۔ تو یہ رمضان میں یہ جو باتیں ہوتی ہے اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہاں پر میں FGN چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ اپنی ضرورت کے دینی مسائل کو سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ روزے کے مسائل سیکھنا یہ بھی ہماری ضرورت کے مسائل ہیں، اور بطور خاص جو مسئلہ بیان کرتے ہیں مساجد کے ائمہ کرام ہوں یا دوسرے کوئی بھی جو دوسروں کو شرعی مسئلہ بیان کرتے ہیں، کسی نے کہیں سے مسئلہ سنا اور آگے اس کو بیان کیا، تو یاد رہے کہ اگر ہم اپنی اٹکل سے اگر غلط مسئلہ بتائیں تو اس کا وبال بہت سخت ہے کہ غلط مسئلے کے مطابق لوگ عمل کرتے رہیں گے، وہ بھی گنہگار ہوں گے اور ہم بھی گنہگار ہوں گے اگر ہم نے اپنی اٹکل سے لوگوں کو کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا ہے۔ حدیث پاک میں اس کام کی بہت سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ مشکات المصابیح کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افتیا بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، یعنی جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اس کو فتویٰ دیا ہے، جس نے غلط مسئلہ بتایا ہے اس پر اس کا گناہ ہے۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ من افتا بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، یعنی جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، بغیر علم کے مسئلہ بیان کر دیا، فرماتے ہیں اس پر آسمان و زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے شریعت کے احکام سے ناواقفیت کی بنا پر اٹکل سے اگر عوام کو یہ غلط مسئلہ بتاتے ہیں اور اب تک بتاتے آ رہے ہیں کہ بھئی روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو 2 فرض جو غسل کے ہیں وہ افطار کے بعد ادا کیے جائیں گے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ بعد میں کیا جائے گا، اگر کوئی ایسے مسئلے بتا کر آئے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ان غلط مسائل بیان کرنے سے توبہ کریں، اور جن جن کو بتایا ہے غلط مسئلہ ان کو اب درست مسئلے سے بھی آگاہ کریں، اور جب تک کسی مستند سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے آپ کنفرم نہ کر لیں کوئی بھی بات اس طرح آگے شیئر نہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسائل سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی رمضان میں کوئی ایسے مسائل پیدا ہوتے ہوں گے
آپ بھی اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر اپنا سوال سینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو بھی شامل کیا جائے گا. آئیے ہمارے نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضور سوال پوچھ رہے ہیں کہ روزوں میں یہ جو نچلا والا ہونٹ ہوتا ہے وغیرہ تو وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کی کھال کبھی کبھی ابھر آتی ہے، تو اس کو چبانا اور اس طرح سے اس کو منہ میں وغیرہ آ جاتا ہے کبھی کبھی، تو یہ ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا رہے گا؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نچلے ہونٹ کے جو باہر والا حصہ ہے اس کو اپنے دانتوں کے ذریعے چباتے ہیں، دباتے ہیں، اور پھر جو باہر سے جو سوکھی کھال ہوتی ہے وہ دانتوں کے ذریعے وہ کاٹ کر منہ کے اندر لے جاتے ہیں. جی کبھی کبھی یہ منہ سے یہ کھال تھوک دی جاتی ہے، جی تھوک دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ کھال جو ہے وہ حلق کے اندر بھی چلی جاتی ہے، توجہ نہیں ہوتی. تو ایسے افراد اگر روزے کے درمیان اپنے ہونٹوں سے کھال کو کاٹیں اور روزہ یاد ہوتے ہوئے بغیر چبائے غلطی سے وہ کھال ان کے حلق سے نیچے اتر جائے، تو اس صورت کے اندر اگر روزہ دار ہونا یاد ہے، اس وقت روزہ دار ہونا یاد ہے، اب چاہے غلطی سے خود ہی اتر گیا یا اس نے جان بوجھ کر اس کھال کو اتارا، دونوں صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کھال کم ہو یا زیادہ ہو، معمولی سی کھال بھی ہو ہونٹ پر لگی، اس صورت کے اندر بھی روزہ پھر ٹوٹ جائے گا اگر اس نے اسے اپنے حلق کے اندر لے لیا یا خود بخود حلق کے نیچے اتر گئی اور اسے اپنا روزے دار ہونا بھی یاد ہے. صحیح. اس کے ساتھ حضور یہ بھی میں آپ کو سوال عرض کروں گا، اس میں جیسے کوئی کھانے وغیرہ کی چیز ہے، اس کا پیکٹ وغیرہ ہے تو اس کو منہ سے توڑتے ہیں تو اس میں بھی کبھی کبھی اس چیز کا ذائقہ وغیرہ ہے وہ منہ میں آ جاتا ہے، تو اس کو تھوک دینا ہے، کلی کر دینا ہے یا اس کو نگل جانا ہے، اس کے بارے میں؟ یہ تو ابھی ذکر بھی کیا گیا کہ اگر کسی چیز کو چکھنا ہے ضرورت کی بنیاد پر تو چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو زبان پر رکھ کر اس کا ٹیسٹ معلوم کر لیں اور فوراً اس کو باہر کر دیں. اچھا. تو اس طرح اگر کوئی چیز کوئی پیکٹ وغیرہ کھولتے ہوئے کوئی کھانے وغیرہ کی کوئی چیز منہ کے اندر لگ گئی ہے صحیح. تو ایسی صورت میں فوراً احتیاط کرنی چاہیے ہم کو، اور اس چیز کو فوراً ہمیں منہ سے باہر کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس چیز کو حلق سے نیچے اتار لیں اور اگر روزہ یاد ہوا اس وقت تو ہمارا روزہ پھر ٹوٹ جائے گا. صحیح. جی پیارے FGN چینل کے ناظرین، آئیے ہمارے سلسلے میں آخری سوال کو شامل کرتے ہیں. حضور یہ سوال آیا ہے کہ رمضان المبارک کی حالت میں اسلامی بہنیں جو ہوتی ہے وہ سونوگرافی وغیرہ کرانے کے لیے جاتی ہے تو مشین وغیرہ جو ہے وہ شرمگاہ میں داخل کیا جاتا ہے چیک کرنے کے لیے، تو کیا یہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جو آپ نے صورت بیان کی ہے، اگر اس طرح سونوگرافی عورت کرواتی ہے جی اور اس کو اپنا روزہ یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ اس کے اندر کوئی لیکوڈ وغیرہ لگایا جاتا ہے اور لیکوڈ لگا کر پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس پر پھر اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا لیکن اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ کئی صورتوں کے اندر سونوگرافی کروانا ہی ناجائز ہوتا ہے. لہذا جس کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ مستند عالم دین سے، سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے اپنے اس مسئلے کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرے کہ آیا اسے سونوگرافی کروانی ہے تو کس طرح کروانی ہے، کہاں سے کروانی ہے، اس کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے. حضور یہ بھی ممکن ہے اگر دن میں نہ کروائی جائے، رات میں کروائی جائے؟ بے شک یہ ہو سکے، اگر اجازت ملتی ہے سونوگرافی کروانے کی جی تو رمضان المبارک کے دن کے اندر اس کو نہ کروا کر رات میں کروا لیا جائے. جی تو اس طرح روزہ بھی جو ہے وہ ہم صحیح طور پر مکمل کر پائیں گے اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، گنہگار بھی نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ. جی
امید ہے آپ کو سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ یہ سلسلے کو مزید لوگوں تک شیئر کریں، یہ نیکی کی دعوت آپ کے لیے ہوگی انشاءاللہ الکریم، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ہوٹھیں مرجھائے دے تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ہوٹھیں مرجھائے